لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتحي التهامي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وأبي الزهراء محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صلوات پڑھے بر محمد عظمت رسول خدا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر دوسری آواز بآواز صلوات. شب شہادت رسول مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبت اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں. آپ تمامی عزاداروں کے خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں اور آپ سب کی طرف سے اپنی طرف سے حجت آخر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں بھی تسلیت پیش کرتے ہیں. چند معلومات رسول خدا اور امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے. رسول خدا کا نام محمد ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اور رسول خدا کے والد کا نام عبداللہ، آپ کے والدہ کا نام آمنہ ہے. رسول خدا پیدا ہوئے ہیں عام الفیل میں اور آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے سن 11 ہجری میں. عام الفیل کے بعد بعثت کا سال ہے، بعثت کے بعد پھر ہجرت ہے، ہجرت میں 11 ہجری کو. آپ بہت سے، آپ کی کنیت جو ہے ابو القاسم ہے، اور آپ کی جو القاب ہیں خاتم النبی، بہت سے القاب ہیں، بشیر، نذیر، مختلف القاب. رسول کے پورا قرآن القاب اور رسول کے مختلف صفات سے بھرپور ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں واقع ہوئی ہے.
جو آپ کا وطن تھا اور آپ کی جو شہادت ہے وہ مدینے میں، اور مدینے ہی میں آپ کا روضہ اقدس ہے، اور جہاں پہ آپ وفات پائے تھے، شہادت آپ کی ہوئی تھی، اسی مکان پہ جو ہے، اسی کمرے میں جو ہے پورا آپ کا مقبرہ ہو گیا۔ امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں ماہ مبارک رمضان کے 15 تاریخ، سن 2 ہجری بھی ہے، 3 ہجری بھی روایتوں میں ہے، دونوں سن ہیں، اور آپ کی جو شہادت واقع ہوئی ہے وہ سن 50 ہجری میں واقع ہوئی ہے۔ امام حسن علیہ السلام مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور مدینہ ہی میں آپ کے قبرستان بقیع میں آپ کی مزار ہے جو ویران ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے والد مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور آپ کی والدہ شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ کے القاب میں قرۃ عین البتول ہیں، بہت سے القاب ہیں، سبط ہے، امیر ہے، ملہم ہے، شباب اہل الجنہ ہے۔ یہ وہ القاب ہیں جو آپ کے اور امام حسین علیہ السلام کے دونوں مشترکہ ہیں تقریباً۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور مولا کائنات کی شہادت سن 40 ہجری میں واقع ہوئی ہے۔ اس کے بعد سے آپ کو امامت ملی، جو ظاہری خلافت جو مولا کائنات کے بعد بہت کم عرصے کے لیے 6 مہینہ کچھ دن کے لیے تھی، اور وہ بھی تمام تر آشوب کا زمانہ تھا، اور آخرکار جو ہے زہر سے جو عدا بن اشعث نے جو معاویہ کی طرف سے، حاکم وقت کی طرف سے جو ہے انتظام ہوا تھا، آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ جس آیہ شریفہ کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا تھا، اس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے ادعو الی سبیل ربک، اے حبیب تم لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو، ادعو دعوت دو، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ قرآن مجید نے، پروردگار متعال نے 3 راستے بتائے ہیں۔ اگر لوگوں کو دعوت دینا ہے تو 3 راستے ہیں۔ یا تو آپ دعوت دیجئے حکمت کے ذریعے سے، یا دعوت دیجئے موعظے کے ذریعے سے، یا پھر جدال اور مناظرہ، بحث۔ سب سے پہلے اس آیہ شریفہ میں اگر ہم دیکھیں گے، خدا متعال نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں کہا ادعو الی سبیل ربک۔ اللہ نے سبیل ربک کا قید لگایا ہے۔ دیکھو، اگر تم کو ہدایت دینی ہے، لوگوں کو اگر پکارنا ہے، تو ایسا نہ ہو جائے کہ تم اللہ کے راستے سے ہٹ کے کسی اور راستے کی طرف دعوت دینے لگو۔ اپنے مقصد کے تحت، اپنے مفاد کے تحت، اپنے انجمن کے تحت، اپنے حزب کے تحت، اپنے گروہ کے تحت تم لوگوں کو دعوت دو۔ چونکہ دیکھا جاتا ہے کہ دنیا میں، معاشرے میں پکارنے والے بہت ہوتے ہیں۔ ہر ایک جو ہے کسی نہ کسی راستے کی طرف لوگوں کی ہدایت دیتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ اگر مقصد اللہ نہیں ہے تو وہ مقصد جو ہے کامیاب نہیں ہے، وہ مقصد فوت ہے، وہ مقصد جو ہے بیکار ہے۔ دعوت اگر ہونی چاہیے تو اللہ کے راستے کی طرف۔ ہو سکتا ہے افراد الگ الگ ہوں، ہو سکتا ہے انجمنیں الگ الگ ہوں، لیکن آپ کی نیت اور آپ کا مقصد پروردگار ہونا چاہیے، رضائے الہی ہونا چاہیے۔ اگر مقصد رضائے الہی ہے تو آپ چاہے کتنی ہی انجمن ہو جائیں، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اگر مقصد رضائے الہی نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ میرا امام بارگاہ، میری مسجد، ہمارے مولانا، ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندان وہ کامیاب رہے، اور اس کے لیے ہر کوشش انسان کرے، چاہے وہ حق ہو چاہے باطل ہو، تو وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ دعوت حق نہیں ہے، وہ دعوت گمراہی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جہاں پروردگار متعال نے ائمہ ہدیٰ کے بارے میں کہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے ائمہ وہ جو ہیں، جو ہدایت والے ائمہ ہیں، وہ ہمارے امر سے ہدایت دیتے ہیں، ہمارے امر سے۔ اسی لیے امام زمانہ کا ایک
لقب کیا ہے؟ صاحب الامر، صاحب امر ہیں، ہمارے امر سے ہدایت دیتے ہیں۔ جہاں ایسے اماموں کا تذکرہ ہے وہاں ایسے اماموں کا بھی تذکرہ ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کچھ امام ایسے بھی ہیں، امام ہیں لیکن وہ جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو قرآن نے صاف صاف کہہ دیا کہ دیکھو تم کس کو اپنا امام بنا رہے ہو، کس کو اپنا پیشوا بنا رہے ہو، کس کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہو، کس کے نقش قدم پر چل رہے ہو، تم دیکھ لو یہ وہ امام ہیں جو ہدایت دیتے ہیں یا وہ امام ہیں جو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تم کیا رسول کو، کیا ائمہ اطہار کو اپنا امام بنا رہے ہو یا کسی دوسرے لوگوں کو امام بنا رہے ہو جس کے نتیجے میں تم گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے؟ اور قیامت میں ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو عزیزوں، سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر دعوت دینا ہے، کسی کو پکارنا ہے راہ پر، تو راہ جو ہے سبیل خدا ہونا چاہیے، سبیل اللہ ہونا چاہیے۔ تو ادعو الی سبیل ربک، تم اپنے پروردگار کے راستے کی طرف ہدایت دو۔ کس کے ذریعے سے؟ 3 راستے کیا ہیں؟ حکمت کے ذریعے سے، یعنی ایسی باتیں کرو جس کی وجہ سے اس باتوں میں وزن ہونا چاہیے۔ والموعظۃ الحسنہ، اور نصیحت کے ذریعے سے۔ حکمت ایک ایسی چیز ہے، روایتوں میں ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت جو ہے مومن کا جو ہے کھویا ہوا چیز ہے۔ اور روایتوں میں یہی ملتا ہے کہ تم نے اگر کہیں پہ بھی یہ حکمت دیکھی تو تم اس کو حاصل کر لو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیز، یہ حکمت، یہ اچھی باتیں غیروں کے پاس ہوتی ہیں، امام فرماتے ہیں وہ تمہاری چیز ہے، غیر کے پاس ہے لیکن تمہاری ہے، تم اس کو اخذ کر لو، تم اس کو لے لو۔ تو حکمت جو ہوتی ہے، حکمت میں حساب برابر رہتا ہے، 2 2 4 کا حساب ہے، اس میں کوئی جو ہے دو رائے نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آپ موعظے کو دیکھیے، پروردگار کہہ رہا موعظۃ الحسنہ، والموعظۃ الحسنہ، صرف موعظہ نہیں کہا، صرف نہیں کہا تم لوگوں کو نصیحت کرو، موعظہ کرو، نہیں، بلکہ حسنہ یعنی اچھا موعظہ۔ انسان جو ہے لوگوں کو نصیحت تو کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ نصیحت اچھی ہوتی ہے، کبھی نصیحت بری ہوتی ہے، کبھی اس کا طریقہ برا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، کسی بات کی طرف اس کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کا طریقہ غلط ہے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے دیکھو، یاد رہے، موعظہ کرو، نصیحت کرو، لیکن اچھا نصیحت کرو۔ یہ قید لگا دی اس میں قرآن نے۔ تو رسول اگر آپ لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں، دعوت دینا چاہتے ہیں، اور جتنے بھی رسول کے پیروکار ہیں، اگر آپ دعوت دینا چاہتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف، تو دھیان رہے کہ موعظہ حسنہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی نے کوئی غلط کام انجام دیا تو آپ اس کو اصلاح کرنے کی جگہ پر اس کو اور زیادہ دین سے متنفر کر دیں، اور زیادہ اس کو جو ہے دین سے دور کر دیں۔ آپ رسول کی سیرت کو دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کو دیکھیں۔ جس وقت وہ شامی، مشہور واقعہ، شامی آیا تھا مدینے میں، جب اس نے دیکھا ایک بہت ہی گراں قیمت گھوڑے پہ کوئی سوار ہے، بہترین لباس پہنا ہوا جا رہا ہے، لوگوں سے پوچھا یہ شخص کون جا رہا ہے؟ کہا یہ حسن ابن علی ابن ابی طالب ہیں۔ جیسے ہی مولا کائنات کا نام سنا، شام میں جو آپ کے ذہنوں میں ہے، شام میں جو ان مولا کائنات کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا ہے، ان کے ذہنوں کو، ان کے دلوں کو جو نفرت سے بھر دیا گیا ہے، ایک مرتبہ مولا کائنات کا نام سنتے ہی اس کے دل میں آگ لگ گئی، غضبناک ہو گیا، اور فوراً امام حسن کے پاس آتے ہی پوچھتا ہے کہ آپ کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں فرزند علی علیہ السلام ہوں۔ تو امام کا نام سنتے ہی مولا کائنات کا، پھر امام کو جو اس کے منہ سے بنا، جو برا بھلا امام کو سنانا شروع کر دیا، گالی گلوچ سناتا گیا، جب ایک مرتبہ رک گیا، پھر امام اس کی طرف رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کو دیکھ کے لگتا ہے کہ تم اس شہر میں غریب ہو، یعنی اس شہر میں جو ہے انجان انسان ہو، ابھی ابھی لگتا ہے آئے ہو کہیں سے۔ دیکھو، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں،
تمہیں اگر پیسہ چاہیے میں تمہیں پیسہ دینے کو تیار ہوں، میرا گھر بھی ہے، بہت بڑا گھر ہے، اس میں باقاعدہ جگہ ہے، اس میں آرام سے رہ سکتے ہو، تم جب تک یہاں ہو نا تب تک تم میرے مہمان، کھانے پینے کا بھی جو ہے تم بالکل فکر مت کرنا، اگر تمہارے پاس کپڑا نہیں ہے میں تمہیں کپڑا بھی دوں گا، کہیں جانا ہے، کہاں جانا ہے بتاؤ، میں تمہیں رہنمائی کر سکتا ہوں، کہاں تک جانا ہے تمہیں باقاعدہ بتا سکتا ہوں۔ تو امام نے جب اس طرح سے اس کے سامنے امام پیش آئے تو وہ تو حیران رہ گیا، اس کے پاس تو جواب ہی نہیں بنا، کیا کہے کیا نہ کہے۔ بس جب امام کی اس حالت کو دیکھی، اس کیفیت کو دیکھی، امام کے اس طریقے کو دیکھا تو ایک مرتبہ سے اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہوتے امام کے قدموں پر گر جاتا ہے، اور گرنے کے بعد ایک مرتبہ قرآن کی جو آیت ہے پڑھتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں پہ قرار دے، اور آپ ہی رسول خدا کے جانشین ہوں۔ تو دیکھیے کس طرح سے امام نے اپنے کردار کے ذریعے سے اس کو ہدایت کی طرف لے آئے، اور پھر کہتا کہ اس سے پہلے میں آپ اور آپ کے والد کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور آج سے میں آپ کا اور آپ کے والد کا سب سے بڑا فالوور ہوں، سب سے بڑا جو ہے پیروکار ہوں۔ تو اس طرح سے ائمہ اطہار نے رسول خدا نے اپنے کردار سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہے۔ الفاظ کے ذریعے سے کون سا لفظ استعمال کریں، کون سا طریقہ استعمال کریں تاکہ لوگ مائل ہو جائیں۔ اگر لوگوں کی غلطیاں بھی ہیں تو کس طرح سے ہم ان غلطیوں کو ان کو بتلائیں کہ ان کو برا بھی نہ لگے اور وہ اس غلطی سے باز آ جائیں۔ طریقہ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا، ہم کو کوشش کرنا چاہیے اس طریقے کو اپنائیں۔ جب اس طریقے کے بنیاد پر ہم اپنی زندگی کو لے کر کے چلیں گے تو یقیناً جو ہے دل جو ہے ہماری طرف مائل ہوں گے، ہماری طرف کیا اہل بیت کی طرف مائل ہوں گے، چونکہ اہل بیت نے اس طرح سے اس دین کو پیش کیا ہے جو دین رحمت ہے، چونکہ اللہ نے رسول کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، اور اس کے جتنے بھی اولیاء، اس کے جتنے بھی ولی ہیں، جانشین ہیں، وہ بھی یہی صفت والے ہیں۔ تو رسول نے جو ہے اس طرح سے موعظہ کیا، یا جو لوگ تازہ ایمان لائے تھے مدینے والوں میں سے 2 لوگ ایسے تھے جن کو رسول خدا نے وہ آیتیں سنائی جس میں نصیحتیں تھیں کہ دیکھو اپنے آپس میں جو ہے تم عدل و احسان کے ساتھ پیش آؤ، دیکھو کسی پر زیادتی مت کرو، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھو۔ یہ تمام وہ باتیں سننے کے بعد لوگ رسول کی طرف گرویدہ ہو گئے، اسلام کی طرف گرویدہ ہو گئے، اسلام کے فالوور ہو گئے۔ کل تک اگر دشمن تھے آج جو ہے وہ اسلام سے اس قدر مائل ہو گئے جیسے لگتا ہے کہ یہ پہلے اتنے بڑے دشمن تھے بھی نہیں۔ ایسے افراد جو ہے اسلام کی طرف آگے ایسے موقع پر آگے ہیں۔ تو عزیزوں، موعظہ حسنہ جو ہے انسان کو اگر کسی کو نصیحت کرنا ہے، موعظہ کرنا ہے تو نیک ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے جناب لقمان اللہ کے نبی ہیں، جناب لقمان جس وقت قرآن میں جناب لقمان اللہ کے نبی کے بارے میں شک ہے، لیکن زیادہ تر جو ائمہ اطہار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ نبی تو نہیں تھے لیکن نبوت والی اور نبیوں والی خصلتیں ان کے اندر پائی جاتی تھی، اسی لیے اللہ نے ان کی باتوں کو قرآن کی آیتوں کی شکل میں نازل کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کریے اس وقت جب جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ، اور مختلف جو آیتیں سورہ لقمان میں ہیں، تو جناب لقمان بھی جو ہے بار بار اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے جاتے تھے۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ ہمیشہ مستمر کرتے تھے نصیحتیں، چونکہ قرآن کا لفظ ہے وَهُوَ يَعِظُهُ، يَعِظُهُ گرامر کے لحاظ سے فعل مضارع ہے اور یہ استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی کنٹینیو کسی کام کو انجام دینے پر۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے ہماری ایک بات ایک مرتبہ کہنے سے، 2 مرتبہ کہنے سے کسی کے دل میں اثر نہ کرے، لیکن بار بار کہنے سے، بار بار دہرانے سے وہ اس ہدایت کے راستے پر آ جائے، ہماری اس بات کو قبول کر لے۔ قرآن نے انبیاء الہی میں جناب نوح کو بھی اللہ نے کہا اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ نے جناب نوح کو کیا کہا؟ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو جائے تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! کیوں ایسا لفظ قرآن نے کیوں استعمال کیا جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں؟ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب جناب نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا میں
اس طوفان میں تم کو اور تمہارے اہل کی حفاظت کروں گا۔ اور جب جناب نوح علیہ السلام نے دیکھا ان کا سگا بیٹا، خود کا بیٹا ڈوب رہا ہے اور طوفان اس تک پہنچ جائے گا، تو جناب نوح کہنے لگے پروردگار انہ من اہلی، یہ میرے اہل میں سے ہے، وان وعدک الحق، پروردگار تیرا وعدہ تو سچا ہے۔ تو آواز قدرت آئی انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ہی غیر صالح ہے، نیک عمل نہیں ہے، اس کا عمل بیکار ہے، برا عمل ہے۔ تو پتہ یہ چلا قرآن مجید کی آیتوں سے کہ اہلیت اور اہل بیت میں شامل ہونا یہ خونی رشتہ داری سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہدف اور مشن میں شامل ہونے سے ہوتا ہے۔ اگر ہدف اور مشن میں شامل نہیں ہے تو چاہے رسول کی زوجہ ہو، چاہے رسول کا بیٹا ہو، چاہے امام کا بیٹا ہو، وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ لیکن اگر ہدف اور مشن میں شامل ہے تو سلمان فارسی ہوتے ہوئے بھی جو ہے اہل بیت کا حصہ ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، موعظہ جو ہے موعظہ حسنہ ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں تیسری چیز جو ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ مخالفوں کے ساتھ ہے۔ آپ جس وقت اپنوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو حکمت کے ساتھ گفتگو کریں، اور جس وقت مخالفوں کے ساتھ گفتگو کریں نا تو قرآن کہتا ہے جدال احسن، مناظرہ کریں، جدال کریں، لیکن جدال کیسا جدال ہونا چاہیے؟ موعظہ کے لیے کہا حسنہ ہونا چاہیے، لیکن جدال کے لیے کہا احسن ہونا چاہیے۔ سمجھانے کے لیے میں دوسرا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کس مجتہد کی تقلید کریں تو ہم نہیں کہتے عالم کی تقلید کرو، ہم کیا کہتے ہیں؟ عالم کی تقلید کرو۔ عالم الگ چیز ہے، عالم اس سے بڑا، یعنی زیادہ علم رکھنے والا۔ تو ہم کو تقلید عالم کی کرنی ہے۔ عالم بھی ہے لیکن ایک بڑا عالم ہے، اسی لیے کہا گیا عالم کی تقلید کرو، جو سب سے زیادہ عالم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے کسی بھی مجتہد کے فتوے میں کہ عالم کی تقلید کرنے کے لیے کہا ہے، وہی وزن ہے احسن کا۔ ایک حسن ہوتا ہے، ایک احسن ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے دیکھو خیال رکھنا کہ جب تم جدال کرو، مناظرہ کرو، گفتگو کرو، بحث کرو نا غیروں سے، تو زیادہ تم کو خیال رکھنا ہے کہ اور اچھا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ تم جو ہے جدال میں جو ہے حق کا راستہ چھوڑ دو۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام سے پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ، یہ بتائیے کہ رسول کے نزدیک جدال اچھی چیز تھی یا رسول اس سے منع کرتے تھے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ جدال مطلق جدال نہیں، بلکہ رسول جدال احسن کو پسند کرتے تھے، جو قرآن نے کہا ہے۔ دوسری آیتوں میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تم اہل کتاب کے ساتھ جدال مت کرو مگر یہ کہ سب سے اچھے طریقے سے جدال کرو۔ یعنی اگر ہم کو دوسروں سے، غیروں سے جدال کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، بحث کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، اپنی حقانیت کو، اپنی دعوت کو پیش کرنا ہے تو زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں اگر غیر ہے اس کو ہم کو بلانا ہے، دعوت دینا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے سامنے والا ذلیل ہو جائے، ایسے الفاظ استعمال کریں تاکہ اس کی کمتری محسوس ہو جائے۔ خود امام جعفر صادق فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جدال غیر احسن کس کو کہتے ہیں؟ تو جدال احسن ہو گیا، اب جدال غیر احسن کیا ہے؟ فرماتے جدال غیر احسن وہ ہے کہ انسان جہالت کی بنیاد پر حق کا انکار کرے اور باطل کو قبول کرے، یہ جدال غیر احسن ہے۔ کیا مطلب؟ آپ جب مناظرے کے لیے آئے ہیں، جب گفتگو کے لیے آئے ہیں دوسرے مسلک والے سے، دوسرے مذہب والے سے، یا نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپس ہی درمیان آپ کو کوئی کسی بات پہ آپ ان کا عقیدہ نہیں مانتے ہیں اور وہ آپ کا عقیدہ نہیں مان رہے، آپ ان سے بحث کرنا چاہتے ہیں اور ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور حق یہ ہے، تو ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں آپ تو مان کے چلنے میں حق پر ہوں، سامنے والے نے ایسی قرآن کی آیت، کوئی حدیث، صحیح حدیث پیش کر دی
جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح ہے، لیکن اگر اس کو میں قبول کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تو غلط ہو گیا، تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ امام فرماتے ہیں آپ جدال غیر احسن پہ آ گئے ہیں، کیونکہ آپ حق کو چھوڑ رہے ہیں۔ حق وہ حق کو ثابت کر رہا ہے، آپ کو لگ رہا تھا آپ حق پر ہیں، لیکن اب آپ کے سامنے دلیلیں آ گئی ہیں، اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ باطل پر تھے، سامنے والا حق پر تھا، تو آپ کو قبول کرنا چاہیے۔ آپ تعصب نہ رکھیں۔ تعصب کی بنیاد پر بہت ساری قومیں برباد ہو گئیں، تعصب کی بنیاد پر۔ جس وقت آپ دیکھیں تاریخ میں یہودی لوگ بھی رسول خدا کے پاس آئے، عیسائی لوگ بھی آئے، غیر مذہب والے یعنی غیر اللہ کو ماننے والے رسول کے پاس آئے مناظرہ کے لیے، مشرک لوگ رسول کے پاس آئے مناظرہ کے لیے، سب لوگ آئے اور انہوں نے جو ہے رسول کے سامنے اپنے اپنے جو ہے دعوے پیش کیے۔ یہودیوں کے بارے میں بتاتا ہوں، یہ قرآن میں تذکرہ ہے کہ آپ کا نام توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ آپ کا نام اے رسول توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ بس اگر دیکھیے اس سے پہلے کہ اس مناظرے کو پیش کروں، اگر دیکھیے اہل کتاب، رسول قرآن کی آیت ہے کہ رسول کا نام توریت میں بھی انجیل میں بھی ہے۔ اگر اہل کتاب والے یہودی لوگ، عیسائی لوگ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کا تذکرہ قرآن توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، بس اسی ایک آیت کو پکڑتے، اگر ان کو حق چاہیے تھا اسی ایک آیت کو لیتے، اس آیت کو اخذ کرنے کے بعد بس رسول سے احتجاج کرتے، کہتے کہ قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا نام ہے، تو اگر ان کی کتابوں میں نام نہیں تھا تو ان کے پاس تو پورا حق بنتا ہے۔ آپ کا اللہ کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں، آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا نام ہماری کتابوں میں ہے، لیکن ہمارے کتاب میں تو کوئی نام نہیں ہے آپ کا، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ قرآن جھوٹا ہے، تو جیت جاتے وہ۔ لیکن آپ کہیں تاریخ میں ہی نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے ایسا احتجاج کیا ہو کہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ آپ کا نام ہماری کتابوں میں ہے، لیکن ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھا ہم کو آپ کا نام نہیں ملا۔ ایسا کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ اگر یہ احتجاج کرتے اور یہ بنیاد ہوتی تو سب کے سب مسلمان ہو جاتے، لیکن نہیں، وہ تعصب ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ نام ہے، اسی لیے کبھی اس بات پہ احتجاج نہیں کیا۔ احتجاج کس بات پہ کیا؟ آئے رسول کی خدمت میں، کہنے لگے آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، چلیے ہم لوگ جو ہیں یہودی، ہم لوگ مانتے ہیں کہ جناب عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن کی آیتوں میں ہے عزیر ابن اللہ، یہودی لوگ آئے اور کہنے لگے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ جناب عزیر کون ہیں؟ جناب عزیر آپ سورہ بقرہ میں جہاں آیت الکرسی کی آیتیں ختم ہوتی ہیں اس کے 2 آیت بعد او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، جناب عزیر وہ ہیں جو ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ قرآن میں ایک تذکرہ وہاں پہ ایک جگہ جو بتا رہا ہوں وہاں ملتا ہے کہ ایک بستی سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا بستی اجڑی ہوئی ہے، لوگ جو ہیں کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، کچھ اس طرح سے جو ہے، تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ جب قیامت ہوگی تو یہ تمام مردے جو انسان مرے ہوئے ہیں اللہ ان کو زندہ کرے گا، ان کو زندہ کرے گا تو اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ جیسے کبھی کبھی آپ کو یقین تو ہوتا ہے بھیا، ہم کو معلوم ہے، ہم سائنٹسٹ ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ بھیا دیکھو پانی کے اندر جو ہے یہ فارمولہ ہے، اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، آکسیجن بھی ہے ہائیڈروجن بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، اس ماترا میں اتنے ہیں، تب فارمولہ بنتا ہے پانی کا۔ لیکن ذرا تھوڑا سا اس کیمیکل کو جا کر کے، اس پانی کو جا کر کے لیب میں دیکھتے ہیں کہ ہے کہ کتنا ہے کیسے، لیکن آپ کو یقین ہے، پکا یقین ہے۔ تو اس طرح جناب عزیر، جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب ابراہیم نے یہی کہا تھا نا پروردگار مجھے دکھا دے، تو اللہ نے کیا کہا؟ یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ کہا نہیں ایمان تو ہے لیکن لیطمئن قلبی۔ تو جناب عزیر وہی ہیں، جناب عزیر۔ پھر اللہ نے ان کو 100 سال تک وہ جو واقعہ پورا ہے اور پھر قرآن میں تذکرہ ہے، خیر اس کی طرف نہیں جانا ہے۔ تو جناب عزیر کو وہ لوگ کہتے تھے اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو رسول خدا کے پاس آئے، کہنے لگے دیکھیے ایسا ہے کہ ہم جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اگر آپ اس جو ہمارا دعویٰ ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو یہ بات ختم، آپ ہماری اتباع کیجئے۔ کیوں؟ چونکہ ہم حق پر ہیں، آپ سے پہلے آئے ہوئے ہیں، یہ بات ہم کہہ رہے ہیں، آپ بھی مان رہے ہیں، تو ختم بات، جھگڑا ختم ہو جائے گا، آپ آ جائیے ہماری طرف۔ لیکن اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آگے بحث چلے گی، پھر مناظرہ کریں گے، مخاصمہ کریں گے۔ تو رسول نے کہا آمنت باللہ وحدہ لا شریک لہ وکفرت
اور میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر جو وحدہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور ایسے خداؤں پر میں ایسے خداؤں کا انکار کرتا ہوں جو اس کے علاوہ ہیں، جو طاغوت ہیں، وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ، اور میں انکار کرتا ہوں جبت کا، طاغوت کا، ایسے خداؤں کا جو اللہ کے علاوہ ہے۔ اس کو کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں دیکھو ایسا ہے، میں حجت خدا ہوں۔ جو حجت خدا ہوتا ہے نا، وہ بنا دلیل کے نہ کوئی بات کہتا ہے نہ کوئی بات قبول کرتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کے لیے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں؟ کہنے لگے ہاں ہمارے پاس دلیل بھی ہے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہنے لگے دیکھیے عزیر جو ہیں انہوں نے اللہ کی جو کتاب تھی توریت تھی، اس کو انہوں نے زندہ کیا، احیا کیا، بہت محنتیں کی، لوگوں کے ذہنوں سے نکل چکی تھی، وہ کتابوں سے یہ چیزیں مٹ چکی تھی، لیکن جناب عزیر نے پھر سے اس کو احیا کیا، اور ان کے ان تمام کاوشوں کی وجہ سے باقی ہے۔ تو اللہ کے بیٹوں اس مقام ان کا جو حاصل ہے، اس لیاقت کی وجہ سے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو رسول خدا نے کہا اچھا۔ تو پھر رسول خدا سوال کرنے لگے۔ سوال کے نتیجے میں دیکھیے، سوال سے جو ہے کیا ہوتا ہے، انسان نتیجے تک پہنچتا ہے۔ سوال کرنے سے ہی انسان جو ہے اس کے لیے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے کبھی بھی جو ہے سوال پوچھنے سے گھبرائیے مت۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، جو بھی آپ کے انڈر میں ہیں، آپ ان کے سرپرستی کر رہے ہیں، کبھی بھی ان کے سوال کو مت روکیے۔ بچوں کے سوالوں کو، نوجوانوں کے سوالوں کو روکنا نہیں چاہیے۔ سوال ہے، اگر سوال حل نہیں ہوگا وقت پر تو وہ دھیمے دھیمے جمع ہوتا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ انسان اچھا خاصا مومن، مسلمان، نماز شب پڑھنے والا، اسلام کا فالوور، سب کو ماننے والا، اور پتہ چلا کہ دین سے خارج ہو رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کو نوجوانی سے، بچپن سے جو سوالات تو اس نے حل نہیں کیے، وہ جمع ہوتے گئے، اور ایک وقت وہ آیا جب باطل تو اپنا کام کر رہا ہے۔ ہم لوگ ہو سکتا ہے کہ سستی کریں، لیکن باطل کبھی غافل نہیں ہوتا ہے، وہ تو برابر کام کر رہا ہے۔ بہرحال تو رسول خدا نے سوالات شروع کیے۔ رسول خدا نے کہا تم مانتے ہو عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ بتاؤ یہ جو بیٹے ہیں یہ کس حساب سے بیٹے ہیں؟ ظاہری طور سے بیٹے ہیں، جسمانی طور سے بیٹے ہیں؟ مطلب جس طرح سے ایک انسان ہوتا ہے اور اس کے والد ہوتے ہیں، اور وہ ان کا بیٹا ہوتا ہے، وہ اس کے والد ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ہیں اللہ، اس طرح سے جو ہے وہ جسمانی طور سے باپ ہے اور یہ جسمانی طور سے بیٹے ہیں اس کے، یا نہیں؟ دوسری طرح سے اگر تم کہتے ہو جسمانی طور سے ہیں تو یہ تو تم بھی نہیں مانتے ہو، یعنی وہ بھی نہیں مانتے تھے، وہ بھی نہیں کہتے تھے کہ ہاں جناب عزیر جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، مطلب جسمانی، اللہ جسم رکھتا ہے جیسے اللہ کی کوئی بیوی ہو نعوذ باللہ، اور جو ہے یہ ان کے بیٹے ہوں۔ کہا ایسا تو ہے نہیں، چونکہ اللہ کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کوئی اللہ سے پیدا ہوا ہے، تو جسمانی تو ہوئے نہیں۔ اب رہی بات، تو یہ تو انکار ہو گیا، یہاں تک تو پتہ چل گیا کہ وہ جسمانی طور سے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اب رہی بات کرامت کے طور پر، تکریم کے طور پر، جس طرح سے استاد جو ہوتا ہے، مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ استاد جو ہوتا ہے نا، جب کوئی اس کا ہونہار اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ محنتی ہوتا ہے، تو سارے شاگرد ہیں، لیکن ایک شاگرد بہت محنتی ہے، بہت زیادہ ہونہار ہے، بہت زیادہ عقل مند ہے، تو اس سے ایک اور محبت ہو جاتی ہے، کہتا ہے یہ میرے بیٹے جیسا ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے بیٹے جیسا ہے۔ تو اگر تم کہنا چاہ رہے ہو کہ تکریم کے لحاظ سے کہ جیسے استاد شاگرد میں ہوتا ہے کہ بہت محبت ہو جاتی ہے، کہتا ہے میرا بیٹا ہے، تو اس لحاظ سے بھی تم غلط ہو۔ اس لحاظ سے کیسے غلط ہو؟ اگر اس لحاظ سے جناب عزیر اللہ کے بیٹے ہیں تو اس سے پہلے تو جناب موسیٰ ہیں۔ جناب موسیٰ تو وہ ہیں جو اصل توریت کو لے کر کے آئے ہیں۔ جناب موسیٰ تو وہ ہیں جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، ان کے ہاتھ ید بیضا تھے، ان کی عصا معجزہ، آل فرعون کو انہوں نے غرق کروا دیا، اتنے سارے کام جناب موسیٰ نے انجام دیے، تو اس سے تو ایک درجہ کہیں زیادہ اوپر ہو گیا۔ تو اگر وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو تو اور درجہ ملنا چاہیے نا، لیکن ان کو تو مثلا اللہ کا بھائی ہونا چاہیے، کیونکہ بھائی کا درجہ بیٹے سے زیادہ ہوتا ہے، تو یہ تو اللہ کے بھائی ہونا چاہیے نا، لیکن تم اس چیز کو بھی نہیں مانتے ہو، تم جناب موسیٰ کو اللہ کا بھائی نہیں کہتے ہو۔ تو جب وہ اللہ کے بیٹے اتنے چھوٹے سے کام کر کے ہو گئے، تو یہ اللہ کے بھائی نہیں ہو سکتے، اور تم اس چیز کو مانتے بھی نہیں ہو۔ تو اس طرح جب ان کے سامنے اس سوال کو رکھا، سوالوں کے ذریعے سے، انہی کے باتوں کے ذریعے سے جو ہے
رسول نے ان کی بات کو کاٹی تو ایک مرتبہ وہ سوچنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کو فرصت دیجیے، ہم سوچتے ہیں پھر بتائیں گے، ہم مطلب جائیں گے پھر سوچیں گے تو بتائیں گے۔ لیکن رسول کو پتہ تھا کہ یہ تعصب والے ہیں، اس لیے میں نے شروع میں کہا تعصب اگر ہے تو انسان گمراہی کی طرف جائے گا۔ کہا جاؤ سوچو جتنا سوچنا ہے، لیکن تعصب کو چھوڑ کر کے سوچنا ہے، فکر کرنا ہے تو تعصب کو چھوڑ کر کے تم جو ہے انصاف کے ساتھ سوچو۔ تو عزیزو جدال احسن کے لیے قرآن نے کہا ہے ایسا مناظرہ ہونا چاہیے جس مناظرے میں، جس بحث میں حق واضح ہو جائے، باطل واضح ہو جائے، اور اگر سامنے آپ کے حق اور باطل واضح ہے تو پھر آپ تعصب کو چھوڑ کر کے انصاف کے ساتھ حق کو لے لیجئے، باطل کو چھوڑ دیجئے۔ تو سیرت رسول میں اور سیرت امام حسن مجتبیٰ میں یہ دونوں چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ رسول خدا نے بھی اس طرح سے قدم انجام دیے، ان تمام چیزوں کو انجام دیا، جبکہ رسول خدا خود رسول اللہ کے رسول ہوتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے ما کذب الفؤاد، ان کی جو دل، ان کا جو عقل ہے، جو شعور ہے، اس نے اللہ نے کبھی اللہ کے رسول نے جو ہے دل نے ان کے جھوٹ نہیں، ان کا دل جھوٹا نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول کبھی اپنے زبان سے گفتگو کرتے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں وحی الہی ہوتا ہے۔ ما زاغ البصر، ان کی آنکھ بھی کبھی جو ہے خطا نہیں کی ہے۔ یہ تمام چیزیں رسول کے بارے میں فرماتا ہے پروردگار متعال۔ اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں رسول کے بارے میں؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے ہماری، اہل بیت کے بارے میں بھی، رسول کے بارے میں بھی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان پر ایمان رکھیں اور تسلیم رہیں، دونوں چیزیں، ایمان بھی اور تسلیم بھی۔ قرآن مجید کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے رسول جو تمہیں دے وہ تم لے لو، وما نہاکم عن فانتہوا، جس چیز سے منع کریں تم اس سے رک جاؤ۔ قرآن نے صاف صاف کہہ جس سے کہیں انجام دینے کے لیے انجام دو، جس سے منع کرنے کے لیے کہیں اس سے رک جاؤ۔ ایمان کے ساتھ تسلیم ضروری ہے۔ دو لوگ رسول خدا کے پاس آنے کے بعد قرآن کی ایک آیت ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اس وقت تک، اللہ کی قسم، تمہارے پروردگار کی قسم یہ رسول، اس وقت تک تم لوگ، یعنی ان لوگوں سے کہہ رہے تھے، مومنین سے کہہ رہے تھے، جو مسلمان تھے ان سے کہہ رہے تھے، اس وقت تک تم لوگ ایماندار نہیں ہو، صاحب ایمان نہیں ہو، جب تک رسول کو اپنا قاضی، جج، حاکم نہیں بناؤ گے، فیما شجر بینہم، اپنے اختلافات کے درمیان، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، دوسری شرط کیا ہے کہ اپنے دل سے جو رسول قضاوت کریں، جو چیز بتائیں، اس کو اپنے دل سے قبول کر لو، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور تسلیم محض ہو جاؤ۔ یہ کہاں پہ ہوا تھا؟ دو لوگ تھے، ایک زبیر بن عوام جو رسول خدا کے پھپھیرے بھائی تھے، اور ایک انصار کا کوئی شخص تھا۔ یہ زبیر جو ہے مہاجرین میں سے تھے، ایک انصار کا۔ ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ ان دونوں کے ایک نخلیں تھیں، یعنی کھجور کے پیڑ تھے، باغ تھے۔ تو نہر جو تھی، نہر کے اوپر کے حصے میں زبیر کا جو باغ تھا، اور نیچے جو ہے، نہر کی نیچے جو ہے، اس انصار جو شخص تھا اس کا باغ تھا۔ اختلاف اس بات پہ ہوا تھا پانی دینے کے حوالے سے۔ یہ کہہ رہا تھا نہیں پہلے میں اپنے نخلوں کو پانی دے دوں، تمہارا تو اوپر ہے، تم پہلے آتا ہے تو تم بعد میں کر لینا۔ وہ کہہ رہا نہیں پہلے میں پھر تم۔ اس اختلاف میں قرآن کی آیت پر عمل کیا۔ قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہیں کسی بات میں اختلاف ہو گیا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاؤ۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آگے۔ رسول کے پاس آئے، کہا یہ بات ہے، آپ فیصلہ کیجئے، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ دونوں آئے تھے۔ بھائی جب دونوں آ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دونوں مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں اور جو فیصلہ کریں گے وہ صحیح کریں گے نا۔ رسول نے فیصلہ کر دیا اور زبیر کے حق میں فیصلہ دیا، کہا کہ پہلے زبیر اپنے نخلوں کو پانی دے دے، اس کے بعد جو ہے پھر انصار سے کہا تم دے دینا۔ وہ انصار بھڑک گیا، کہنے لگا کہ آپ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے نا، آپ نے رشتہ داری کی بنیاد پہ کیا ہے، نعوذ باللہ۔ رسول رحمت للعالمین، اللہ کے نبی، خاتم النبیین، ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، رشتہ داری کی بنیاد پہ کیا۔ ایسے لوگ تھے رسول کے سامنے، تو رسول تو ان کا چہرہ مایوس ہو گیا۔
پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون، اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو جب تک رسول کو اپنا حاکم نہیں بناؤ گے، قاضی نہیں بناؤ گے، اور دل سے ان کی بات کو قبول نہیں کرو گے اور سر تسلیم خم نہیں کرو گے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول معصوم از خطا بھی ہیں، معصوم از گناہ بھی ہیں، دونوں چیزیں، نہ رسول سے خطا ہو سکتا ہے نہ رسول سے گناہ ہو سکتا ہے۔ تو عزیزو، پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے۔ دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم رسول کا دفاع کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید، پروردگار متعال نے دیکھیے رسول کو کہا رسول مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن نے کیا کہا؟ وما صاحبکم بمجنون، آیت نازل ہوئی تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے۔ مشرکین نے کہا ابتر ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئی ان شانئک ھو الابتر، جو ابتر کہہ رہا ہے وہ ابتر ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ رسول کی دفاع کریں، رسول کی شخصیت کی دفاع کریں۔ آج دنیا میں اگر لوگ اسلام میں کسی شخصیت پر اگر وار کرتے ہیں تو وہ رسول خدا کی ذات ہیں، چونکہ اگر رسول خدا کی ذات پر وار کر دیا اور اس کو ہم نے ثابت کر دیا تو باقی لوگ تو ختم۔ جب ان کے نبی کو ہم نے جو ہے نعوذ باللہ ان کے کریکٹر پر، ان کے اخلاق پر، ان کے کردار پر حرف ہم نے لے آئے اور یہ جواب نہ دے سکے، پسپا رہ گئے، پیچھے رہ گئے، جواب نہیں دیا، تب تو باقی لوگ تو آرام سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رسول کو دفاع کریں۔ قرآن نے دفاع کیا، اللہ نے دفاع کیا، تو ہم کو بھی چاہیے ہم بھی دفاع کریں، جتنا ہو سکتا ہے رسول کی شخصیت کی دفاع کریں، اور جو معاندین ہیں ان کا ہم جواب دیں۔ جواب کس طرح سے دیں؟ وہی دعوت دے رہے ہیں نا، لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو کیسے دعوت دینا ہے؟ بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لیکن کہیں کہیں جیسا ان کا دشمنوں کا کردار ہے، جیسا ان کا لفظ ہے، ویسے ہم کو جواب دینا ہے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے، انہوں نے کہا مجنون ہے، قرآن نے کہا مجنون نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ابتر ہے، قرآن نے کہا جو کہہ رہا وہی ابتر ہے۔ یہ تو خیر کثیر والے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے ان کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ تیسری چیز احترام ہے، ہم کو چاہیے احترام کریں، رسول کا احترام کریں، آل رسول کا احترام کریں۔ قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں دیکھیے، آپ سورہ حجرات کی آیتیں کہتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پر بلند مت کرو۔ اگر رسول ہیں تو یہ رسول خدا ہیں۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ یہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ جو ہیں ایک تمہارے جیسے نہیں ہیں، تمہارے باپ نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں یا خاتم النبیین ہیں۔ لیکن جہاں پہ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے نبی ہیں، یہ تو بازاروں میں چلتے رہتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں آتے ہیں، یہ کیسے نبی ہیں؟ نبی کو تو فرشتوں کی طرح ہونا چاہیے۔ تب وہاں اللہ نے کہا یہ تمہاری طرح بشر ہیں، جسم کے لحاظ سے تمہاری طرح بشر ہیں، لیکن الا ما یوحی الی، لیکن ان کی طرف وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جیسے لوگوں نے اشکال کیا، جیسے لوگوں نے نکتہ چینی کی، اللہ نے ویسا جواب دیا اور اس مسئلے کو حل کیا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بچپن کا زمانہ ہے، ان سے سوال پوچھا۔ قرآن کی ایک آیت ہے شاہد اور مشہود، یہ شاہد کون ہے، مشہود کون ہے؟ تو امام نے فرمایا خرسالی کے عالم میں کہ شاہد سے مراد رسول خدا ہیں اور مشہود سے مراد روز قیامت ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا، اے رسول ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشرا و نذیرا۔ اور اسی سوال کو جب پوچھا گیا تھا ابن عمر اور ابن عباس سے تو دونوں نے کچھ اور بتایا تھا، لیکن امام نے جو دلیل بتائی قرآن کی آیتوں سے بتائی اور اس نے کہا کہ ہاں یہ تو بالکل آپ نے صحیح دلیل بتائی۔ تو امام کا علم جو ہے علم لدنی ہوتا ہے، یہ علم اکتسابی نہیں ہے کہ اس دنیا میں آ کر کے حاصل کیا گیا، بلکہ اللہ کی جانب سے ہی عطا ہوتا ہے۔ تو عزیزوں، شب شہادت ہے، وہ بھی دو معصوموں کی، بہت بڑی شب ہے، بہت غمگداز شب ہے۔ یہ اس نانا اور نواسے کے شہادت کی شب ہے کہ ایک طرف تو روزے رسول کی عظمت اور ایک طرف
بقی کا ویرانہ، جس میں ہمارے ائمہ اطہار دفن ہیں۔ ایک طرف ہم بقی کو دیکھتے ہیں، ایک طرف ہم مشہد کو دیکھتے ہیں، ایک طرف ایسے صحن کو دیکھتے ہیں، ایسے روزے کو دیکھتے ہیں جس کے 6 صحن ہیں، بڑے بڑے صحن، کئی ملین لوگ آ جاتے ہیں ایک وقت میں، اور ایک طرف چند نشان ہیں قبروں کے ایک جگہ پر، جس پہ نہ کوئی روزہ ہے، نہ گنبد ہے، نہ بارگاہ ہے۔ دل محزون ہو جاتا ہے واقعی اس کو دیکھ کر کے، کہ کب وہ وقت آئے گا جب یہ روزات تعمیر ہوں گے، اور انشاءاللہ جلد وہ وقت آ جائے جب رسول خدا کے آخری لمحات اور آخری وقت چل رہے تھے، رسول بستر بیماری پر تھے۔ کچھ دن سے رسول بستر بیماری پر ہیں، رسول بے ہوشی کے عالم میں ہیں، لیکن آخری وقت میں رسول کو سکون ملا کچھ، جب آخری لمحات آ گئے، شہادت کا وقت ہو گیا، رسول اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ زہرہ مرضیہ کے دروازے پر دق الباب ہوتا ہے، دروازے کے پیچھے سے آواز آتی ہے کہ مجھے رسول سے ملنا ہے۔ شہزادی کہتی ہیں، اے شخص، ابھی ابھی میرے بابا سوئے ہیں، بہت پریشان تھے، بہت بیمار تھے، کچھ ان کو سکون ملا ہے، کسی دوسرے وقت آ جاؤ۔ کچھ دیر بعد پھر دوبارہ دق الباب ہوتا ہے، پھر وہی شخص کہتا ہے مجھے رسول سے ملنا ہے۔ پھر تیسری بار یہی عمل جو ہے تکرار ہوتا ہے۔ جب تیسری بار یہ عمل تکرار ہوتا ہے، شہزادی کی آواز کچھ بلند ہوتی ہے، تو سر رسول کی آنکھیں کھلتی ہیں، کہتی ہیں، بیٹی پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ ملک الموت ہے۔ یہ ملک الموت کسی کے دروازے پہ آ کے رکتا نہیں ہے، اس نے بڑے بڑے انبیاء الہی کی جانیں قبض کر لی۔ بیٹی یہ تیرے دروازے کا شرف ہے کہ یہ آ کر کے اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی دروازے پر، جس دروازے پر جو ہے اجازت لینے کے لیے ملک الموت کھڑا رہا، اس دروازے پر آگ لگائی گئی۔ اللہ اکبر۔ اسی دروازے کو ظالم نے آگ لگا کر کے اس طرح سے وار کیا کہ زہرہ مرضیہ در و دیوار کے بیچ میں آ گئی اور اپنے بابا کو یاد کیا۔ جب رسول خدا شہید ہو گئے، جب رسول خدا اس دنیا سے جا چکے، تو رسول خدا کا ایک پیراہن تھا جو مولائے کائنات کے پاس تھا۔ رسول خدا کا وہ پیراہن مولائے کائنات حفاظت سے چھپا کے رکھتے تھے، کہیں شہزادی کی نظر نہ پڑ جائے اور بابا کا غم تازہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، ایک دن شہزادی نے اس پیراہن کو مانگا، کہا، ابو الحسن، میرے بابا کو وہ کرتا لائیے جس میں میرے بابا کو آپ نے غسل دیا تھا، تاکہ بابا کے کرتے کو دیکھ کے بابا کی یاد تازہ ہو جائے، میں بابا پر گریہ کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ مولائے کائنات کہتے ہیں، جیسے ہی میں اس پیراہن کو لایا، شہزادی نے اس پیراہن کو دیکھا، جیسے ہی اس کرتے کو دیکھا، شہزادی گریہ کرنے لگی، زور سے گریہ کر کے شہزادی گر گئی، تاب نہ لا سکی۔ میں کہوں گا، شہزادی، آپ نے بابا کا کرتا دیکھا، تاب نہ لا سکی۔ ہائے رے سکینہ، مقتل میں کس طرح سے بابا کا لاشا دیکھا، بے گور و کفن، جسم ٹکڑے ٹکڑے تھے، لاش پہ سر نہ تھا۔ اللہ اللہ، امام حسن کی شب شہادت ہے، وہی امام حسن جو زندگانی میں بھی مظلوم، شہادت بھی مظلومانہ طریقے سے ہوئی، شہادت کے بعد بھی مظلوم۔
یہ وہ واحد جنازہ ہے جو گھر سے نکلا تو دوبارہ واپس آیا۔ جناب زینب نے جنازے کو رخصت کیا۔ یہ جنازہ تو گیا تھا سالم، لیکن جب واپس آیا تاریخ کہتی ہے تیر اس میں پیوست تھے۔ تابوت میں امام حسن کا جنازہ تیروں سے چھلنی ہو گیا، لیکن ہائے حسین لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، لیکن حسین وہاں پہ تو رسول خدا کو دفن کرنے والے تھے، حسن مجتبیٰ پر رونے والے دفن کرنے والے تھے، لیکن زہرا کلال حسین مظلوم یکا و تنہا بے گور و کفن لاشا زمین کربلا پر گرم ریتی پر پڑا رہا۔ شہادت کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے جسم کو پامال کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ہمیں سیرت اہل بیت علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں تعلیمات اہل بیت حاصل کرنا اور اس کو پھیلانے کی کوشش اور توفیق عطا فرما۔ پروردگار شیعیان حیدر کرار محبین اہل بیت اطہار جہاں کہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو حضرات جو افراد یہاں موجود ہیں پالنے والے، ان کی نیک حاجتوں کو پوری فرما۔ پروردگار مومن و مومنات میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے ناصر و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔